السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں اپنی کتاب سے ہدایت اور رحمت اور برکت اور شفا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہماری حسنات آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے اور ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجات بلند کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا راستہ، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کا راستہ کتاب و سنت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کے ذریعے ہمیں اللہ کی کتاب ملی، آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا، اس کی تعلیم دی، اس کو سکھایا، اس کے معنی سکھائے اور حکمت کی تعلیم دی احادیث کی شکل میں، اور پھر تزکیہ بھی کیا۔ ہمارے اس دورہ قرآن کے پروگرام میں یہ چاروں عناصر شامل ہوں گے۔ اس دفعہ انشاءاللہ آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا یعنی قرآن مجید کا مکمل ترجمہ بھی سنیں گے، اور ہم سورہ وائز چلیں گے۔ ہم اس دفعہ پاروں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، سورتوں کو سامنے رکھیں گے اور ایک ایک رکوع کی تلاوت ہوگی اور ہر رکوع کا پھر ترجمہ ہوگا، اور پھر ہر رکوع کے بعد ہم اس رکوع میں آنے والی آیات سے اخذ شدہ اہم اسباق دیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی نوٹ بکس میں لکھیں گے بلکہ اپنے دلوں پر بھی لکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا صحیح معنوں میں تزکیہ ہو سکے اور صحیح معنوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم ملے اور ہم اس پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا تک پہنچیں اور پھر اللہ کی دی ہوئی خوشخبری یعنی جنتوں میں اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور کتاب بھیجی، لہذا پہلے تلاوت آیات ہوں گی اور اس کے بعد پھر تعلیم کتاب ہوگی۔ جب تلاوت ہو تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اپنے مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے یا سامنے اسکرین کو دیکھتے ہوئے آیات کے اوپر نظر رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کے پاس اپنا مصحف ہو تو بھی بہت اچھا ہے، اپنی پینسل لے کے ہر لفظ جو پڑھا جا رہا ہو اس پر ساتھ ساتھ آپ اس کو فالو کرتے جائیں اور غور سے سنیں، خاموش رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا دلوں پر ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے، لہٰذا شفا کی نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سننے کی برکت سے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت، نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی، اور السبع المثانی اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ صفات ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ پورا قرآن اس میں موجود ہے، یعنی اس کا خلاصہ، اور یہ 25 کلمات پر مشتمل ہے جس میں قرآن کے تمام علوم سموئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی قربت صحیح نہیں ہوتی اور کوئی عمل اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور اسی معنی میں یہ قرآن عظیم کی وہاں قرار پائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ سورت بہترین دم یا رقیہ بھی ہے۔ کسی بھی بیماری کی شکل میں اس کا بارہا پڑھ کر دم کرنا فائدہ دیتا ہے، اور اسے قرآن کی سب سے افضل سورت بھی کہا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، تو آپ نے بھی اس کی تلاوت سنی، یعنی قرآن کے افضل حصے کی۔ سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، یعنی بہترین صفات الرحمن اور الرحیم سے آغاز کریں، یعنی ان کا ذکر کریں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، محبت، بڑائی اور تعظیم اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ تعریف کے لیے لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح صرف تعریف ہوتی ہے، جبکہ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں محبت، بڑائی اور تعظیم ملی ہوتی ہے۔
اور یہ کلمہ شکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الشکر للہ، بلکہ الحمدللہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر صرف نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے، اور حمد اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی نعمت نہ ہو، اور حمد کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے الحمدللہ کہا گیا۔ الحمدللہ ہر حال میں، خوشی کے مواقع پر بھی اور مشکل حالات میں بھی، نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں جانے پر بھی، کیونکہ کسی نعمت کا جانا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اگر ہم بیمار ہوں یا کسی کام میں رکاوٹ ہو یا کوئی ہماری ضرورت ہو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ان پر الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس وقت بھی ہیں، اور صرف ان پر غم نہ کریں کہ جو چلی گئیں۔ انسان کو زندگی میں کچھ بھی مل جائے، وہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک وہ شکر گزار نہ بنے۔ لہٰذا کلمہ شکر جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے، وہ ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ پھر یہ سورت دیکھیے کہ جہاں شکر سکھاتی ہے وہاں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی، صراط مستقیم مانگا گیا، کیونکہ ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ انسان کو رزق سے بھی بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ انعام یافتہ لوگ جو علم اور عمل کے لحاظ سے دین حق پر قائم ہیں، دوسرے گمراہ لوگ جو ان کے برعکس ہیں، یعنی علمی اور عملی طور پر حق سے دور ہیں، اور تیسرے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ علمی اعتبار سے تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے حق سے بہت دور ہیں۔ لہذا ہمیں حق پر قائم رہنے کے لیے، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے شعوری طور پر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 یعنی 87 ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت سے احکامات پائے جاتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا جس کی نسبت سے اس کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنام القرآن بھی کہلاتی ہے، ہر چیز کے بلند حصے کو سنام کہتے ہیں۔ اس سورت کو اس کی عظمت اور شان کے اعتبار سے قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے۔ الزہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں نور اور ہدایت ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے طویل آیت آیت دین ہے۔ اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس سورت کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہذا اس سورت کی تلاوت پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب
لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم، قرآن مجید کا ایک ایک حرف ادا کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کہنے پر 10، لام کہنے پہ 10، میم کہنے پہ 10۔ آپ سوچئے کہ جن حروف کا ہمیں معنی نہیں پتا ان کو پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، تو باقی قرآن پڑھنے پر اور سننے پر کس قدر نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا ثواب کی نیت بھی کر لیجئے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کو اس کے دینی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، بندوں کو یہ واضح کرتی ہے کہ انہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند راستوں پر کیسے چلنا ہے۔ یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، ہدی للمتقین ہے۔ گویا قرآن کی رہنمائی اللہ کے تقوی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کریں گے جن کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی کے 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلے کفر سے بچنا، اسلام کی طرف آنا، دوسرے گناہ اور حرام کاموں سے بچنا، تیسرے شبہات سے بچنا، چوتھے شہوات یعنی بیکار کی خواہشات سے بچنا، پانچویں دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسی جگہ دینے سے بچنا، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا۔ لہذا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنی کتاب ہدایت کو کھول دے گا، اس کا سینہ کھول دے گا، اس کے اندر روشنی آ جائے گی اور اس کو اپنا راستہ صاف نظر آنے لگے گا۔ اور یہاں پر اس رکوع کے اندر متقی لوگوں کی 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا سکھائی۔ نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اوقات کا خیال کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3،
اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، چاہے علم ہے، مال ہے، منصب ہے، وقت ہے، ان سب چیزوں کو وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے. اور نمبر 4، وہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ان سب کو مانتے ہیں. اور نمبر 5، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یقین علم کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ ممکن نہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک داخل ہو. یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیسا کہ ان کے دلوں میں آخرت کے کسی مرحلے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں. ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں ان کے لیے کیا وعدہ ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. لہذا کامیابی کے لیے ان صفات کا اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے برعکس جو لوگ انکار کریں پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو خواہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، جو ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام بھی بڑا خوفناک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے. متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے، جبکہ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اگلی آیات میں. آئیے تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سنتے ہوئے اپنی پوری توجہ عربی ٹیکسٹ کی طرف رکھیے. آپ کی آنکھیں بھی قرآن مجید کو دیکھیں اور آپ کے کان بھی سنیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اور فائدہ حاصل ہو سکے. جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے بہت آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ لہٰذا جب میں ترجمہ پڑھوں تو بہت سی باتیں ڈائریکٹ ترجمے سے ہی سیکھیں، یعنی میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ کا زیادہ سے زیادہ تعلق براہ راست ٹیکسٹ کے ساتھ ہو، لہٰذا اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ میں صرف اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی اینڈ پر۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز مومن نہیں ہے، اللہ ان کا ایمان نہیں مانتا، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، جو صرف زبانی کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا نا، اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کی طرح کا ایمان، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی ایمان والے ان کی نگاہ میں آخرت پر یقین رکھنے والے، آخرت کے لیے کوششیں کرنے والے ان کے نزدیک بے وقوف ہیں۔ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، نہیں اپنے جیسے لوگوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈبل فیس، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی جیسا کام ویسا ہی بدلہ، جیسا عمل ویسی جزا، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی فوراً کیوں نہیں پکڑتا، ایک وقت پہ پکڑے گا، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، پھر جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں پاتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں
اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی نہ یہ سن سکتے اور نہ یہ دیکھ سکتے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل ایمان اور کفار کے بعد اب منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا حال بیان کر کے جو کچھ ان کے باطن میں ہے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی منافقت کی وجہ کیا ہے؟ منافقت کی وجہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ وہ کیا بیماری ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اس دنیا کی محبت نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا جانے کا خوف تھا۔ وہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا کمپرومائز کرنا پڑ رہی تھی۔ لہذا ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یعنی اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا۔ کیسے؟ ان پر دنیا کی پریشانیوں کو جمع کر دیا۔ یعنی بیماری کیسے بڑھی؟ ان کے دل پریشان حال ہو گئے، اور پھر ان پریشانیوں میں اتنا کھو گئے، اتنے ڈوب گئے، ان پریشانیوں نے ان کو اتنا پکڑ لیا کہ ان کے پاس پھر نہ شعور بچا، نہ عقل بچی، اور نہ ان کو علم ہوا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، کہ وہ دین کو اہمیت دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ لہٰذا ان کے لیے کیا ہے؟ انجام دردناک عذاب ہے۔ متقین کے لیے فلاح، کفار کے لیے عذاب عظیم، اور منافقین کے لیے عذاب علیم، نہایت دردناک۔ یاد رکھیے، خواہشات کی پیروی کرنے سے معاف کیجیے، خواہشات کی پیروی کرنے سے دلوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے اعضاء بیمار ہوتے ہیں ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ اعضاء کی بیماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور ذہنی بیماری یا قلبی تکلیف یا پریشانیاں جو دل کو گھیر لیں وہ پھر دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور پھر جو شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے وہ زمین میں دراصل فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ ہم اندر اور باہر سے صرف اللہ کے ہو جائیں، اپنی فکر، پریشانی، غم، ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ انسان دنیا کے غموں سے نجات پا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا۔ جب انسان برے کام کرتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، تو اس سے انسان کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، وہ پھر حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا منافقین کی صفات میں سے کہ وہ نیک لوگوں، ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دین والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو سفہاء، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور پھر خواہشات کی پیروی انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لہذا انسان کو ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہی کرائیٹیریا ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہم سب کو نفاق سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء
ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुखल से, इंतहाई बुढ़ापे से, दिल की सख्ती और गफलत से, मुफलसी, जिल्लत और नादारी से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजी और कुफ्र से, नाफरमानी और मुखालफत से, और निफाक से, मुनाफकत से, बुरी शोहरत और दिखावे से। आमीन। नेक्स्ट। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो। क्यों? कौन है रब? वो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, यानी आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए सबका खालिक वही है।
لہذا وہی عبادت کے لائق ہے. عبادت کس لیے کرو؟ تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ برے انجام سے بچ جاؤ. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، یہ رب کا تعارف ہے. اور آسمان سے بارش اور آسمان سے پانی برسایا، برف بھی اسی نے برسائی ہے. پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے، لہذا دل تنگ نہ ہو. پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اصل خالق وہ ہے، کوئی اس جیسا نہیں. یہ عبادت کی روح ہے کہ ایک اللہ کو ایک مان کر، اسی کو اپنا خالق، مالک، رازق مان کر اس کے آگے جھک جانا. صرف نماز میں نہیں، عملی زندگی میں بھی. اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، کیا قرآن مجید، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، شک دور کر لو، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے، یعنی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس کلام کو نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف رزق نہیں دیا، کھانے پینے کو نہیں دیا، صرف پھل اور رزق کی دیگر اقسام نہیں دی، بلکہ اس نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا اور اس کے لیے قرآن بھیجا. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ عمل بھی اچھے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی انہیں ان میں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. اور وہاں ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے اصل آرام کی جگہ، اصل راحت، جس کے لیے کوشش اس دنیا میں ہوگی. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی قرآن کا ہر حرف اور ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر آیت بالکل حقیقت پر مبنی ہے، سچی ہے، رب ہی کی طرف سے ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا. وہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت دیتا ہے. ایک ہی کلام ہے، کوئی اسے پڑھ کر ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی بھٹک جاتا ہے. اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، یعنی نافرمانوں کو، جو اپنا رویہ، اپنا عمل، اپنا طریقہ نہیں بدلنا چاہتے. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر باقی عہد بھول جاتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم کچھ نہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ایک اور مرحلہ آئے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ گے، اور اس رب کے سامنے جا کھڑے ہوگے. پھر وہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے.
قرآن مجید کی یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب، گویا یہ قرآن سب کے لیے ہے، اور سب کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کا یہاں ذکر کیا کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے کہ تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آس پاس بکھری ہوئی نشانیوں میں دیکھو اس کو، پھر اس کے کلام میں اس کو پہچانو، اور پھر نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور نیک عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں 4 چیزیں ہوں، علم ہو، سب سے پہلے علم، پھر نیت، پھر صبر، استقامت، اور پھر اخلاص، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والوں کی 3 صفات بتا دی گئی یہاں کہ کن کو ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 1، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2، جو رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ خوشی زیادہ بڑے گھر میں نہیں ہے، زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں ہے، زیادہ اچھی جاب میں نہیں ہے۔ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ جن کے دلوں میں الحمدللہ پیوست ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خوش رہتے ہیں۔ وہ ایک کٹیا اور جھگی میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ تھوڑی سی خوراک پر بھی خوش رہتے ہیں، وہ پیدل سفر کر کے بھی خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر گزار ہیں۔ پھر خوش کون رہتا ہے؟ جو دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کو بے وقوف نہیں سمجھتا، دوسروں کی قدر کرتا ہے۔ اور پھر خوش وہ رہتا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ خوش وہ رہتا ہے جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ کسی اکیلے انسان کی خوشیاں نہیں ہوتی، خوشیاں اچھے تعلقات کے ساتھ ہوتی ہیں، اچھی صحبت کے ساتھ ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن جہاں ہمیں ہدایت دیتا ہے وہاں ہمیں طریقے بتاتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کیسے تمہاری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ لہٰذا جو کچھ پڑھتے جا رہے ہیں وہ کرتے بھی جائیں، اپنے لیے اہم پوائنٹس لکھتے بھی جائیں۔ نیکسٹ،